کبھی سوچا ہے کہ آپ کی پسندیدہ لکڑی کی کرسی، اس کے بارے میں یہ پتہ لگانے میں آپ کو 32 گھنٹے لگ جائیں کہ اس کی لکڑی اصل میں کس جنگل سے آئی تھی؟ 32 گھنٹے؟ جی 32 گھنٹے، یہ تو تقریباً ایک ہفتے کی محنت ہو گئی صرف ایک چیز کا پتہ لگانے میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے۔ ملیشیا کی ایک لکڑی برآمد کرنے والی کمپنی ہے کال رونو، ان کے ساتھ بالکل یہی ہوتا تھا۔ تو آج ہماری گفتگو اسی مسئلے کے حل کے بارے میں، یعنی ڈیجیٹل ٹریسیبلٹی۔ بالکل، ہمارے پاس کوپن ہیگن بزنس اسکول کی ایک بہت ہی دلچسپ تحقیقی رپورٹ ہے جو پریفرڈ بائی نیچر نامی ایک غیر منافع بخش تنظیم کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جی، اور یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے کیسے جان سکتے ہیں کہ ہماری کافی، چاکلیٹ یا فرنیچر جیسی چیزیں وہ آخر آتی کہاں سے ہیں۔ اور آج ہم اس موضوع کو ایسے سمجھنے کی کوشش کریں گے جیسے ایک سسٹینیبلٹی کنسلٹنٹ یہ سارا معاملہ ایک 15 سالہ نوجوان کو سمجھا رہا ہو۔ بہت خوب۔ تو سوال یہ ہے کہ کسی چیز کے سفر کو ٹریک کرنا اتنا اہم کیوں ہے بھائی؟ آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ٹریسیبلٹی کا سیدھا سادہ مطلب ہے کسی چیز کے سفر پر نظر رکھنا، شروع سے لے کر آخر تک۔ اچھا، جیسے جب ہم آن لائن کچھ آرڈر کرتے ہیں تو ایک ٹریکنگ نمبر ملتا ہے۔ بالکل۔ اور ہم ہر لمحہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پارسل کہاں پہنچا، کس شہر میں ہے، کب تک ملے گا۔ بالکل وہی تصور ہے، بس یہ پارسل کے بجائے قدرتی چیزوں کے لیے ہے۔ اس کی 2 اہم قسمیں ہیں۔ اچھا۔ پہلی قسم ایک جاسوس کی طرح کام کرتی ہے، اسے پروڈکٹ بیکورڈ کہتے ہیں۔ پروڈکٹ بیکورڈ؟ جی، یعنی آپ کے ہاتھ میں ایک چاکلیٹ بار ہے اور آپ پیچھے کی طرف سفر کرتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ اس کا کوکو کن کسانوں نے اگایا تھا، وہ کس گاؤں میں تھے اور ان کے کھیت کہاں تھے۔ یعنی ایک طرح کی جاسوسی، ماضی میں جا کر سراغ لگانا۔ اور دوسری قسم ایک کہانی سنانے والی کی طرح ہے، اسے کہتے ہیں فائبر فارورڈ۔ فائبر فارورڈ کہ وہ کیسے دھاگا بنا، پھر کپڑا، اور آخر میں وہ ٹی شرٹ بن گیا جو آپ نے پہنی ہوئی ہے۔ یہ اس کے پورے سفر کی کہانی ہے۔ یہ سننے میں تو بہت دلچسپ لگ رہا ہے، لیکن یہ اتنی محنت کیوں کی جائے؟ اس سے آخر کس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس سے 2 بڑے گروہوں کو بہت فرق پڑتا ہے۔ پہلا ہے نجی شعبہ، یعنی وہ کمپنیاں جو یہ چیزیں بناتی ہیں اور بیچتی ہیں۔ آج کل خاص طور پر نوجوان نسل وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ وہ جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ کسی اچھی جگہ جا رہا ہے۔ وہ ایسی کافی نہیں پینا چاہتے جس کے لیے جنگلات کاٹے گئے ہوں، یا ایسے جوتے نہیں پہننا چاہتے جو کسی فیکٹری میں بچوں سے بنوائے گئے ہوں۔ بالکل۔ تو کمپنیاں یہ سب اپنی ساکھ بچانے اور اپنے گاہکوں کو خوش رکھنے کے لیے کرتی ہیں۔ اچھا، تو ایک وجہ تو یہ ہو گئی۔ جی، لیکن اب یہ صرف ساکھ کی بات نہیں رہی۔ یورپین یونین جیسے بڑے بازاروں میں بہت سخت نئے قوانین آ رہے ہیں۔ اچھا۔ یہ قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی کمپنی یورپین یونین میں کافی، لکڑی یا ایسی کوئی بھی چیز بیچنا چاہتی ہے تو اسے ثبوت دینا ہوگا کہ اس کی پیداوار کے لیے کوئی جنگل نہیں کاٹا گیا۔ اچھا، تو اب یہ ایک مجبوری بن گئی ہے، مطلب ثبوت کے بغیر کاروبار ہی نہیں ہو سکتا۔ بالکل، ٹریسیبلٹی کے بغیر یہ ثابت کرنا ناممکن ہے۔ تو کمپنیاں خود کو قانونی اور مالی خطرات سے بچانے کے لیے بھی یہ سسٹم اپناتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا بڑا گروہ ہے حکومتیں، یعنی عوامی شعبہ۔ کمپنیوں کا تو سمجھ آتا ہے، وہ منافع کے لیے کر رہی ہیں۔ حکومتوں کو اس مہنگی ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ حکومتوں کے لیے یہ ایک بہت طاقتور ٹول ہے۔ اس کے ذریعے وہ اپنے قدرتی وسائل جیسے قیمتی لکڑی یا معدنیات، ان کی غیر قانونی اسمگلنگ روک سکتی ہیں۔ وہ یہ نگرانی کر سکتی ہیں کہ ملک میں ماحولیاتی قوانین پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں، اور سب سے بڑھ کر جب کسی ملک کی مصنوعات پر ٹریک شدہ کا لیبل لگتا ہے تو عالمی منڈی میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اور برآمدات کو بھی فروغ ملتا ہوگا۔ جی بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نجی شعبے کے لیے ٹریسیبلٹی ایک پروڈکٹ ہے جسے وہ اپنی ساخت بنانے اور بیچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ عوامی شعبے کے لیے یہ ایک پولیسنگ ٹول ہے جس سے وہ قوانین نافذ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نچوڑ نکالا ہے۔ ان کا تو بنیادی مقصد ہی بالکل مختلف ہے۔ جی، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے یہ رپورٹ واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب مقصد مختلف ہو تو طریقے اور ٹیکنالوجی بھی مختلف ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ دونوں الگ الگ دنیاؤں کی طرح کام کرتے ہیں۔
ان میں سب سے بڑے فرق کیا ہیں؟ سب سے پہلا اور بنیادی فرق بزنس ماڈل کا ہے۔ نجی شعبے کے سسٹمز منافع کمانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ وہ زیادہ تر ایک ماڈل استعمال کرتے ہیں جسے ساس کہتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ ساس، یہ کیا چیز ہے؟ اگر مجھے یہ کسی نوجوان کو سمجھانا ہو تو کیسے بتاؤں گا؟ بہت آسان ہے، اسے ایسے سمجھیں جیسے نیٹ فلکس یا اسپوٹیفائی کی سبسکرپشن ہوتی ہے۔ اچھا، آپ فلم یا گانے کے مالک نہیں بنتے، آپ صرف اسے استعمال کرنے کی ماہانہ فیس دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح کمپنیاں ٹریسیبلٹی سافٹ ویئر خریدتی نہیں بلکہ اس کی ماہانہ یا سالانہ فیس دے کر اسے استعمال کرتی ہیں۔ یہ ماڈل بہت لچکدار ہوتا ہے۔ اگر کمپنی چھوٹی ہے تو کم فیس، بڑی ہے تو زیادہ۔ سمجھ گیا، یعنی استعمال کرو اور فیس دو والا حساب ہے۔ اور سرکاری سسٹم، وہ تو مفت ہوں گے؟ جی ہاں، عوامی شعبے کے سسٹمز کا مقصد منافع کمانا نہیں، اس لیے وہ عام طور پر مفت ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں فنڈنگ کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ نجی کمپنیاں تو خود پیسہ لگاتی ہیں کیونکہ یہ سسٹم ہی ان کی کمائی کا ذریعہ ہے، لیکن سرکاری سسٹمز اکثر غیر ملکی امداد یا عوامی اور نجی شعبے کی شراکت داری پر چلتے ہیں۔ ایک منٹ، کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی نجی کمپنی کسی سرکاری سسٹم کو فنڈ کرے؟ مطلب وہ ایسا کیوں کرے گی؟ بالکل ہوتا ہے۔ رپورٹ میں ایتھیوپیا کی مثال ہے، جہاں کافی کے سرکاری ٹریسیبلٹی سسٹم کے لیے نیسلے جیسی بڑی کمپنی نے بھی فنڈنگ کی۔ نیسلے نے؟ اچھا۔ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ نیسلے کو خود بھی یہ یقینی بنانا تھا کہ وہ جو کافی خرید رہی ہے وہ قانونی اور پائیدار ذرائع سے آ رہی ہے۔ تو کبھی کبھی کمپنیوں کے لیے سرکاری سسٹم کو مضبوط بنانا اپنے کاروبار کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ان میں کیا فرق ہے؟ رپورٹ میں اے پی آئی انٹیگریشن کا ذکر ہے، یہ کیا بلا ہے؟ نہیں، اس کے نام سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اے پی آئی کا مطلب ہے ایپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس۔ لیکن اچھا، تو اے پی آئی کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میری کمپنی پہلے سے کوئی بڑا اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر جیسے ایس اے پی استعمال کر رہی ہے تو یہ ٹریسیبلٹی سسٹم اس سے براہ راست بات کر سکتا ہے۔ مجھے سارا ڈیٹا دوبارہ ہاتھ سے نہیں ڈالنا پڑے گا۔ آپ نے 100% صحیح سمجھا ہے۔ اے پی آئی ایک پل کی طرح ہے جو دو مختلف سافٹ ویئرز کو آپس میں جوڑ دیتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے معلومات کا تبادلہ کر سکیں۔ سمجھ گیا۔ نجی کمپنیاں یہ بہت استعمال کرتی ہیں کیونکہ ان کے صارفین کی ضروریات بہت پیچیدہ ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس عوامی شعبے کے سسٹمز اکثر سٹینڈ الون ہوتے ہیں۔ سٹینڈ الون؟ اچھا، اگر مجھے یہ اپنے 15 سالہ بھتیجے کو سمجھانا ہو تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک ایسی گیم ایپ کی طرح ہے جو انٹرنیٹ کے بغیر بھی چلتی ہے، اسے کسی دوسرے ایپ سے جوڑنے کی ضرورت نہیں؟ یہ بہترین مثال ہے۔ گبون میں لکڑی کو ٹریک کرنے کے لیے بنایا گیا SNTBG سسٹم بالکل ایسا ہی ہے۔ فیلڈ میں کام کرنے والے اہلکار ایک سادہ موبائل ایپ استعمال کرتے ہیں، ڈیٹا جمع کرتے ہیں اور وہ سیدھا مرکزی سسٹم میں چلا جاتا ہے۔ اسے کسی اور سافٹ ویئر سے جوڑنے کی ضرورت نہیں؟ بالکل نہیں۔ یہ سب سمجھنے کے بعد آئیے اس کمپنی کارل رونو کی کہانی پر واپس چلتے ہیں۔ آپ نے بتایا تھا کہ انہیں ایک شپمنٹ کو ٹریس کرنے میں 32 گھنٹے لگتے تھے۔ جی، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی کمپنی نہیں ہے۔ وہ ملیشیا اور انڈونیشیا سے لکڑی لے کر مغربی ممالک کو فروخت کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل سسٹم سے پہلے ان کا سارا کام کاغذوں پر ہوتا تھا۔ اوہو۔ ہر شپمنٹ کے ساتھ کاغذات کا ایک پلندہ ہوتا تھا۔ جب کسی خریدار کو ثبوت چاہیے ہوتا تو انہیں وہ سارے کاغذات کھنگالنے پڑتے تھے، جس میں اوسطاً 32 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ 32 گھنٹے؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ مطلب ایک شخص کا پورا ہفتہ صرف یہ جاننے میں لگ جائے کہ لکڑی کا ایک کنٹینر کس جنگل سے آیا ہے؟ بالکل، اس سے تو اس ٹیکنالوجی کی اہمیت واقعی سمجھ میں آتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ پھر انہوں نے ٹمبر چین نامی ایک نیا ڈیجیٹل سسٹم اپنایا۔ اس سسٹم کو اپنانے کے بعد 32 گھنٹے کا یہ عمل حقیقی وقت میں ہونے لگا، یعنی چند سیکنڈز میں جیسے ہی جنگل میں کوئی درخت کٹتا اس کی معلومات سسٹم میں داخل ہو جاتی اور سپلائی چین کے ہر فرد کو فوراً نظر آ جاتی۔ تو اس سے صرف وقت بچا یا کچھ اور بھی بدلا؟ لیکن اس سے بھی بڑا فائدہ اعتماد کا تھا۔ اعتماد کا؟ جی، جب ہر چیز ڈیجیٹل طور پر ریکارڈ ہوتی ہے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا تو خریداروں کا اعتماد آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ کارل رونو نے بتایا کہ اس سسٹم کے بعد ان کے خریدار اس شفافیت کو بہت سراہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے انہیں نئے بازاروں تک رسائی بھی ملی ہوگی؟
بالکل. یہ مثال بتاتی ہے کہ شروع میں ٹیکنالوجی پر پیسہ لگانا اور اسے سیکھنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن طویل مدت میں اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں. یہ سب سننے میں تو ایک جادوئی حل لگتا ہے، لیکن اگر یہ اتنا ہی آسان اور فائدہ مند ہے تو ہر کوئی اسے استعمال کیوں نہیں کر رہا؟ یقیناً اس میں کوئی مشکل بھی ہوگی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا. یہاں بھی نجی اور عوامی شعبے کی رکاوٹیں بالکل مختلف ہیں. نجی شعبے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ، جیسا کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، لاگت، فنڈنگ۔ جی، لاگت اور فنڈنگ. یہ ایک کلاسک معاملہ ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے پیسہ چاہیے. یا اس کیس میں یہ ثابت کرنے کے لیے پیسہ چاہیے کہ آپ اخلاقی طور پر پیسہ کما رہے ہیں۔ بالکل. خاص طور پر چھوٹی اور درمیانے درجے کی کمپنیوں کے لیے ایک جدید سسٹم کو خریدنا اور چلانا مہنگا پڑ سکتا ہے. اور عوامی شعبے کا کیا؟ ہم نے تو سنا تھا کہ ان کے پاس فنڈنگ کا مسئلہ نہیں ہوتا، اکثر کوئی نہ کوئی ڈونر ایجنسی پیسہ دے دیتی ہے۔ جی، رپورٹ بھی یہی کہتی ہے کہ عوامی شعبے میں فنڈنگ عام طور پر مسئلہ نہیں ہے. ان کا سب سے بڑا چیلنج ہے سسٹم کو وسیع پیمانے پر اپنانا، اڈاپشن. مطلب حکومت ایک بہت اچھی مفت ایپ بنا دیتی ہے، لیکن گاؤں کے کسان یا جنگل کے ٹھیکیدار اسے استعمال ہی نہیں کرتے۔ ایسا کیوں؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے انہیں صحیح تربیت نہ دی گئی ہو سکتا ہے ایپ بہت پیچیدہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ انہیں اس میں اپنا کوئی فائدہ نظر نہ آتا ہو۔ یہ بھی ایک وجہ ہے. اس کے علاوہ ترقی پذیر ممالک میں سیاسی عدم استحکام ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ایک حکومت ایک پروجیکٹ شروع کرتی ہے اور اگلی حکومت آ کر اسے یہ کہہ کر بند کر دیتی ہے کہ یہ پچھلی حکومت کا منصوبہ تھا. اوفو! تو ان تمام چیلنجز کو دیکھتے ہوئے یہ رپورٹ آخر میں پریفرڈ بائی نیچر جیسی تنظیموں کو کیا مشورہ دیتی ہے؟ آگے کا راستہ کیا ہے؟ رپورٹ نے بہت واضح سفارشات دی ہیں. نجی شعبے کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ سیس جیسے سبسکرپشن ماڈلز پر زیادہ توجہ دیں، کیونکہ یہ کمپنیوں کو بھاری ابتدائی لاگت سے بچاتے ہیں. ٹھیک ہے۔ اور عوامی شعبے کے لیے سفارش یہ ہے کہ جب کوئی سرکاری سسٹم ناکام ہو تو اس کی وجہ صرف فنڈنگ کی کمی میں نہ ڈھونڈی جائے. یعنی انہیں ٹیکنالوجی سے زیادہ انسانوں پر توجہ دینی چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگ اسے کیوں نہیں اپنا رہے ہیں۔ بالکل. انہیں تربیت، تکنیکی آسانی اور تمام متعلقہ لوگوں، کسانوں سے لے کر برآمد کنندگوں تک کو شروع سے ہی منصوبے میں شامل کرنے جیسے مسائل پر غور کرنا چاہیے. اور دونوں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ جی، اور سب سے اہم سفارش یہی ہے کہ دونوں شعبوں کو الگ الگ کام کرنے کے بجائے مل کر کام کرنے کے مواقع تلاش کرنے چاہیے، کیونکہ آخرکار ان سب کا مقصد ایک ہی ہے. تو اگر اس ساری گفتگو کا نچوڑ نکالا جائے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے جنگلات، اپنے کھیتوں اور قدرتی ماحول کو آنے والی نسلوں کے لیے بچانا چاہتے ہیں تو ڈیجیٹل ٹریسیبلٹی اب کوئی عیاشی نہیں بلکہ ایک بنیادی ضرورت بن چکی ہے. ہمیں یہ جاننا ہی ہوگا کہ ہماری استعمال کی چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں اور ان کا ہمارے سیارے پر کیا اثر پڑ رہا ہے. بھلے ہی کمپنیوں اور حکومتوں کے راستے، طریقے اور چیلنجز مختلف ہیں، لیکن منزل ایک ہی ہے. ایک ایسی سپلائی چین بنانا جو شفاف ہو، جس میں ہر کوئی جواب دہ ہو، اور جو ماحول کے لیے بہتر ہو. یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے. تو اس ساری گفتگو کے بعد، جس میں ہم نے ٹیکنالوجی، بزنس ماڈلز اور فنڈنگ کی بات کی، آخر میں یہ معاملہ انسانوں پر ہی آ کر رکتا ہے نا؟ بالکل. رپورٹ میں پیرو کی ایک ناقابل یقینی مثال دی گئی ہے. وہاں USAID نامی ایک امریکی ادارے نے لکڑی کے ایک ٹریسیبلٹی ٹول کے لیے سن 2007 سے لے کر اب تک $94 ملین خرچ کیے۔ $94 ملین؟ جی، لیکن آج تک کوئی قابل عمل سسٹم نافذ نہیں ہو سکا۔ اوہ! اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ٹیکنالوجی موجود ہو اور پیسہ بھی پانی کی طرح بہایا جا رہا ہو تو وہ کون سا سب سے بڑا انسانی عنصر ہے، چاہے وہ اعتماد ہو، سیاسی ارادہ ہو یا محض ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی صلاحیت، جو آخر میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ مہنگے سسٹمز ہمارے سیارے کی حفاظت میں واقعی کامیاب ہوں گے یا نہیں۔